سندر پچائی کی کہانی جدید ٹیکنالوجی کی تاریخ میں ایک اہم اور مکمل طور پر دستاویزی مثال ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں قیادت تک پہنچنے کا عمل کس طرح تعلیم، مہارت اور مستقل مزاجی اور ارادہ جاتی اعتماد کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ سندر پچائی، جن کا پورا نام پچائی سندر ارجن ہے، 10 جون 1972 کو بھارت کے شہر مدراس، جو اب چنئی کہلاتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مستوق گھرانے سے تھا جہاں وسائل محدود تھے لیکن تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ ان کے والد برٹش کمپنی جنرل الیکٹرک میں الیکٹریکل انجینئر تھے اور والدہ اسٹینوگرافر کے طور پر کام کر چکی تھی۔ بچپن میں سندر کا خاندان 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا جہاں نہ کار تھی اور نہ ہی ٹیلی فون جیسی سہولت موجود تھی۔ تاہم ابتدائی عمر ہی میں سندر پچائی نے نمبروں اور تکنیکی تصورات کو یاد رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے اسکول کی تعلیم چنئی کے معروف اداروں سے حاصل کی اور بعد ازاں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں بیچلر آف ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کی۔ IIT کھڑگپور میں تعلیم کے دوران ان کی کارکردگی نمایاں رہی اور انہیں سلور میڈل سے نوازا گیا۔ اسی دوران ان کی تحقیقی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ 1993 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی گئے، جہاں انہوں نے مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ امریکہ منتقلی سندر پچائی کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ یہاں انہوں نے جدید صنعتی ماحول، تحقیق پر مبنی تعلیم اور عالمی سطح کی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ اچھی طرح پہچان لیا۔ ماسٹرز کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن اسکول سے MBA کیا، جہاں انہیں انتظامی صلاحیتوں اور کاروباری حکمت عملی کی باقاعدہ تربیت ملی۔ MBA کے دوران انہیں مکنزی اینڈ کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ کام کرنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے مختلف عالمی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ڈیٹا پر مبنی فیصلوں اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا تجربہ حاصل کیا۔ 2004 میں سندر پچائی نے گوگل میں شمولیت اختیار کی، جو اس وقت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کمپنی تھی اور بنیادی طور پر سرچ انجن کے طور پر جانی جاتی تھی۔ گوگل میں ان کی ابتدائی ذمہ داری پروڈکٹ مینجمنٹ سے متعلق تھی، جہاں انہوں نے گوگل ٹول بار اور بعد ازاں گوگل کروم براؤزر جیسے منصوبوں پر کام کیا۔ گوگل کروم کی تیاری گوگل کی تاریخ کا ایک اہم قدم تھا، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ ایکسپلورر مارکیٹ پر حاوی تھا۔ سندر کی قیادت میں کروم کو رفتار، سادگی اور سیکیورٹی کے اصولوں پر تیار کیا گیا اور 2008 میں اس کی لانچ کے بعد چند ہی برسوں میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ویب براؤزر بن گیا۔ کروم کی کامیابی نے سندر پچائی کو گوگل کے اندر ایک مؤثر اور قابل اعتماد رہنما کے طور پر متعارف کروایا۔ اس کے بعد انہیں اینڈرائڈ پروسیسنگ سسٹم کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی، جو اسمارٹ فون انڈسٹری میں ایک فیصلہ کن پلیٹ فارم بن چکا تھا۔ اینڈرائڈ کے تحت مختلف ڈیوائسز بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری، اوپن سورس ماڈل اور ساری دوست ایپس نے موبائل ٹیکنالوجی کو عالمی سطح پر عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2013 میں سندر پچائی کو اینڈرائڈ، کروم اور دیگر ایپس کی مجموعی سربراہی سونپی گئی، جس سے ان کی انتظامی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ 2015 میں گوگل نے اپنی تنظیمی ساخت میں بڑی تبدیلی کی اور الفابیٹ کے نام سے ایک نئی ہولڈنگ کمپنی قائم کی، جس کے تحت گوگل کو ایک ذیلی ادارے کے طور پر منظم کیا گیا۔ اسی سال سندر پچائی کو گوگل کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا، جبکہ لوری پیج الفابیٹ کے CEO بنے۔ بطور CEO، سندر پچائی نے گوگل کی توجہ کو سرچ اور اشتہارات کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ہارڈ ویئر اور ڈیجیٹل سیکیورٹی جیسے شعبوں تک وسعت دی۔ ان کے دور میں گوگل نے مشین لرننگ کو اپنی تقریباً تمام مصنوعات میں شامل کیا، جن میں سرچ ریزلٹس، گوگل اسسٹنٹ، گوگل فوٹوز اور ترجمے کے نظام شامل ہیں۔ 2019 میں لوری پیج اور سرگی برین کے انتظامی عہدوں سے الگ ہونے کے بعد سندر پچائی کو الفابیٹ کا بھی چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا گیا، جس کے بعد وہ گوگل اور اس کی پیرنٹ کمپنی دونوں کی قیادت کرنے لگے۔ یہ تقرری اس بات کا ثبوت تھی کہ کمپنی کے بانیوں نے ادارے کے مستقبل کی سمت کے لیے سندر پچائی کی قیادت پر مکمل اعتماد کیا۔ ان کے دور میں کمپنی کو ڈیٹا، پرائیویسی، ریگولیٹری، تحقیقات، ملازمین کے حقوق اور عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کے سماجی اثرات جیسے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تاہم انہوں نے ان معلومات میں ادارہ جاتی پالیسی، قانونی فریم ورک اور شفافیت کے ذریعے توازن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ سندر پچائی کی قیادت کا ایک نمایاں پہلو ان کا نرم مزاج، مشاورت پر مبنی فیصلہ سازی اور ٹیم ورک پر یقین ہے، جو انہیں دیگر ٹیکنالوجی رہنماؤں سے مختلف بناتا ہے۔
وہ جارحانہ بیانات یا ذاتی تشہیر کے بجائے ادارے کی طویل مدتی پالیسی اور مصنوعات کی بہتری پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی قیادت میں گوگل نے قابل تجدید توانائی کے استعمال، ماحولیاتی پائیداری اور ڈیجیٹل تعلیم جیسے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی۔ سندر پچائی کا بھارت سے امریکہ تک اور ایک طالب علم سے دنیا کی سب سے بااثر ٹیکنالوجی کمپنی کے CEO تک کا سفر اس حقیقت کا عکاسی کرتا ہے کہ جدید دور میں عالمی ادارے مہارت، علم اور قیادت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ قومیت یا پس منظر کی بنیاد پر۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کامیابی کا انحصار مسلسل سیکھنے، پیچیدہ نظاموں کو سمجھنے اور بڑے پیمانے پر صارفین کے لیے مؤثر حل فراہم کرنے پر ہوتا ہے۔ آج سندر پچائی کی قیادت میں گوگل اور الفابیٹ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور عالمی معلومات تک رسائی کے میدان میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی کہانی 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی قیادت کی ایک مستند اور مکمل طور پر حقائق پر مبنی مثال کے طور پر جانی جاتی ہے۔